میرے بھائیوں، خوشی اور غم میں پہچانا جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو دیکھیے، آپ خوشی میں بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولتے ہیں، اور دکھ میں اور غم میں بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، سب سے بڑی خوشی کیا ہوئی؟ آپ کو معراج ہوئی۔ ارے جس آدمی کے پاس سائیکل نہ ہو اور اس کو آپ فارچونر پر بٹھا دیں تو کتنا خوش ہوگا کہ ارے بھائی میں نے دیکھا۔ جس نے کبھی بائک کا سفر نہ کیا ہو اور اس کو آپ خوشی میں ہوائی جہاز پر پلین پہ بٹھا دیں تو کتنا خوش ہوگا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھوڑے اور گدھے اور کھچر پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے، معراج پہ جا رہے ہیں، براق پہ بیٹھ رہے ہیں، کتنی خوشی کا موقع ہے۔ بیت المقدس میں جاتے ہیں، سارے نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، کتنی خوشی کا موقع ہے۔ آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے، سارے نبیوں کو نماز پڑھایا، وہیں سے معراج ہوئی، آپ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتویں آسمان کو کراس کرنے کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، بیری، بیر سمجھتے ہیں نا، بیر بڑا بڑا جو پھل ہوتا ہے، بیری کا درخت تھا وہاں، اس کو بولتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں تک جاتے ہیں، بس یہی ان کا مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا کو مقام جبریل بھی کہتے ہیں، وہیں تک حضرت جبرائیل جا سکتے ہیں، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہاں سے آگے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور اس کی تجلی سے جل کر راخ ہو جائیں گے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل محمد رسول اللہ کو وہاں تک لے گئے اور فرمایا اب آپ آگے جائیے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں؟ کیا مجھے آپ نے دشمن پایا؟ فرمایا نہیں، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں جل کر راخ ہو جاؤں گا، اب یہاں تک میرا معاملہ تھا، بس اس سے آگے پرمیشن نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ کے نبی آگے گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں جبریل آگے نہیں جا سکتے، نبی آگے گئے تو اللہ کے نبی کیسے پہنچ گئے؟ تو اس چیز کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو انسان کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، محمد رسول اللہ کو، اللہ لے گیا۔ نہ جبرائیل وہاں سے آگے بڑھے، نہ کوئی لے جا سکتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے گئے، اللہ لے گیا۔ اب اللہ لے گیا تب نبی گئے، اور نبی جل کر راکھ نہیں ہو رہے ہیں، نبی جل کر راکھ نہیں ہو رہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا اس لیے نہیں جل رہے، نہیں، اللہ لے گیا۔ اللہ کیسے لے گیا؟ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے، اللہ کیسے لے گیا؟ چیونٹی دیکھی ہے نا، چیونٹی، آنٹ جس کو بولتے ہیں چیونٹی، جو آنکھ آپ کی ہے اللہ نے اس کو بھی دو آنکھیں دی ہیں، جو دل آپ کے پاس ہے اللہ نے اس کو بھی دل دیا ہے جو دھڑکتا ہے، جو لیور آپ کے پاس ہے چیونٹی کو بھی لیور دیا ہے، جو لنگس جو پھیپھڑے آپ کے پاس ہے اللہ نے چیونٹی کو بھی دیا ہے، جو کلیجی جو گردہ جو کڈنی آپ کے پاس ہے اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، لیٹرین اور پیشاب کا جو راستہ آپ کے پاس ہے اللہ نے اس کو بھی دیا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی مشین جو چیونٹی کا آپریشن کر سکے؟ ہے کوئی سرجن جو چیونٹی کی کڈنی کو نکال سکے؟ ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو چیونٹی کے ہارٹ کا آپریشن کر سکے اور بائی پاس سرجری کر سکے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں اور اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر۔ کیسے بنائی؟
اگر یہ سوچو گے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اس وہم اور اس گمان، اس فیلنگ، اس سوچ سے پاک ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ عطر لگا کے آئے ہیں، ہم کو خوشبو نہیں آ رہی ہے، اتنے نزدیک کی خوشبو ہم کو نہیں آ سکتی ہے، لیکن چیونٹی کی ناک ایک میل پر، ایک منزل پر رکھے ہوئے سویٹ اور مٹھائی کو بھی سونگھ لیتی ہے زمین سے، اور دیوار پہ چڑھ کے وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ جو ناک میں سونگھنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے وہ چیونٹی کو دی ہے، وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب وہ زمین پر چلتی ہے، کالی رات میں چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ کالی رات میں جب چلتی ہے تو میں اس کو صرف کیول دیکھتا ہی نہیں ہوں، اونلی میں دیکھتا ہی نہیں، جب وہ زمین پر پیر رکھتی ہے تو اس کے پیروں کے رکھنے کی آہٹ، اس کی آواز کو بھی میں سن لیتا ہوں۔ یعنی پیر جب زمین پر رکھتی ہے، اس کے رکھنے کی جو آواز آپ کو نہیں سنائی دیتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس آواز کو بھی سن لیتا ہوں۔ کیسے سن لیتا ہے؟ جواب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنا سمپل جواب ہے۔ اللہ کے نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ کیسے لے گیا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی اکرم سے ملاقات کی، بات کی، گفتگو ہوئی، اور گفٹ میں کیا دیا؟ 50 وقت کی نمازیں۔ خوش ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس خوشی پر۔ دیکھیے اتنی بڑی خوشی، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اپنے پاس بلایا تو اللہ سامنے آیا ہوگا، نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص یہ عقیدہ، یہ بلیف، یہ آستھا رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں، اپنے قریب بلایا، 70,000 پردوں کے پیچھے سے بات کی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ملاقات جب ہوئی اور اللہ نے جب 50 وقت کی نماز فرض کی تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اللہ کے نبی نے۔ اور وہ کیا حمد تھی، کیا ثنا تھی، سنیے۔ اللہ کے نبی وہی معراج پر آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کر رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ نماز میں اللہ کے نبی نے بعد میں بتایا ہے، پہلے یہ شکریہ ادا وہاں کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی جانی، مالی، روحانی، ہر قسم کی عبادتوں کے لائق تیری ذات ہے، اے اللہ تو ہی اس کا مستحق ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہے وہ عبادت روحانی ہو، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادت جسمانی ہو، چاہے وہ عبادت کسی بھی قسم کی ہو، ہر قسم کی روحانی ہو، جسمانی ہو، بدنی عبادت تیرے لیے ہے، اس کا مستحق تو ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو اس شکریہ کا جواب اللہ نے کیا کہہ کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے بھی اپنے نبی کو بھلایا نہیں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اس شکریہ کا جواب اللہ نے یہ کہہ کر دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ کے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔
اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد بیان کی تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی اس کی رحمتیں بھی ہوں اور اس کی برکتیں بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو اللہ نے صرف مجھ پر سلامتی بھیج دی، بس مجھ پر رحمتیں اور برکتیں بھیجی ہیں بس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے اللہ نہیں، صرف مجھ پر نہیں۔ دیکھیے اس خوشی میں بھی وہ اپنے امت کو نہیں بھول رہا ہے، اتنا بڑا خوشی کا موقع نبی کو ملا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے جب کہا آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے اللہ صرف مجھ پر تیری سلامتی اور تیری رحمت اور تیری برکت نہیں، مجھ پر ہی نہیں۔ نبی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی تیری سلامتی ہو، تیری رحمتیں ہوں، تیری برکتیں ہوں، اور میرے علاوہ میری امت پر تیرے نیک و صالح بندوں پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کے ساتھ اپنی امت کو بھی یاد رکھا۔ اتنی بڑی خوشی کا موقع اور آپ خوشی میں اپنی امت کو نہیں بھول رہے۔ آپ کا ایم ایل اے خوشی میں آپ کو بھول جائے گا، آپ کا ایم پی آپ کو خوشی